بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے جو کہ 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے اور ان کو چیف آف آرمی سٹاف لگانے کا موقع ملا، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نواز شریف جو ہیں وہ کہاں غلط تھے، اور یہ تمام لوگ جو یہ تجزیہ کار اور یہ سارے لوگ جو یہ بیانیاں بناتے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ہمیشہ نواز شریف جو ہیں وہ ان کو وہ ضدی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہر دفعہ نواز شریف جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ سینگ پھنسا لیتے تھے، اور الٹیمیٹلی نواز شریف جو کہ ایک آئینی طور کے اوپر کانسٹیٹیوشنلی ایک پرائم منسٹر ہیں، ایک دو دفعہ وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ بھی پرائم منسٹر بنے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے تھے، تو وہ ان کے ڈیسیجن جو تھے وہ غلط تھے، اور وہ ہر دفعہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی انبن ہو جاتی تھی، اور بالآخر ان کو پری میچور اور پہلے ہی ان کو اپنی وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے، اور وہ ساری اس کی ذمہ داری جو تھی وہ نواز شریف کے اوپر ڈالی جاتی تھی، اور یہ بیانیہ بنایا جاتا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ وائز نام ماننے والے ہیں، ضدی ہیں، ان میں لچک نہیں ہے، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا معاملات جو ہیں وہ نہیں حل کر پاتے اور لچک نہیں دیتے۔ لیکن یہ اگر آج کے سینیریو میں ہم دیکھیں کہ فیبرری 2021 کے بعد جس طرح کے باقاعدہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اب پراپر باقاعدہ 2 کور کمانڈر کانفرنس کے اندر باقاعدہ انہوں نے پرنسپل یہ طے کیا، اور بطور ادارہ انہوں نے اب یہ طے کیا خان صاحب کی اس موومنٹ کے بعد، جس میں خان صاحب نے پورا ان کو ایک امپورٹڈ گورنمنٹ اور سارا جب وہ ایک نیریٹو بنایا، تو الٹیمیٹلی بطور ادارہ کے اندر یہ ریلائزیشن ہوئی، اور ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ ادارہ فیبرری 2021 کے بعد پرنسپل ادارے نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی سیاسی عمل کے اندر بطور ادارہ کسی میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ ایک قسم کی یہ ایک کنفیشن ہے کہ اس سے پہلے جتنی دفعہ بھی حکومتیں ٹاپلز ہوئی ہیں اس کے اندر باقاعدہ ان کے اندر وہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا باقاعدہ رول رہا ہے، اور اس رول کے تحت پرائم منسٹر جو ہیں وہ کوئی بھی پرائم منسٹر پاکستان کے اندر اپنی 5 سال کی مدت پوری نہیں کر سکا۔ تو آج تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طے ہو گیا کہ جو انہوں نے پھر یہ کہا گیا کہ جب بھی یہ جی اس دفعہ شاید وہ پرائم منسٹر لگائیں گے تو وہ کوئی فیورٹزم کا کریں گے یا کوئی میرٹ کے میرٹ کے جو ہے نا وہ خلاف کریں گے، لیکن اس دفعہ تو پھر جو ہے نا وہ ایک زبردست ڈیسیجن ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ خود چیزوں کو سموتھ کرتا ہے، جس طرح آپ کی جوڈیشری کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آیا کہ، اور جوڈیشری کے اندر آپ دیکھیں کہ پوری اس کے اندر جو جب جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا، جوڈیشری نے بھی اپنے آپ کو بہت بہتر کیا، اور دیکھیں بہتری کی گنجائش تو ہر ادارے کے اندر ہوتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں پرنسپلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو کہ انتہائی وائزلی اور انتہائی زبردست ڈیسیجن انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب ہم اپنے بطور ادارہ ہم اپنی عوام جن کے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے محافظ ہیں، سرحدوں کے محافظ ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا فوجی ہے، جو ہمارا فوجی جوان ہے، جو ہمارا فوجی افسر ہے، ان کے ساتھ اس لیے بھی پیار زیادہ یہ جو ہے یہ ہمارے خون میں ہونا چاہیے، ہمارے جذبات میں یہ ان کے ساتھ یہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے اپنا خون جو ہے نا وہ قربان کرنا ہے، اور یہ ان کا اوتھ ہے۔ اس لیے اگر انہوں نے آج یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ جو پولیٹیکل جو پروسیس ہے یا جو پولیٹیکل عمل ہے اس کے اندر ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے، اور ہم نے کسی سیاست کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرنی، تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو نہ صرف اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو بیک بھی کرنا چاہیے، اور کنسپریسی تھیری سے نکلنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے، میں پرزیوم کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ کیا ہوگا۔ جتنا ٹائم ہمیں اس بات پہ لگا ہے کہ یہ نیوٹرل ہو جائیں گے، اور یہ انہوں نے جیسا ڈیسائیڈ کر لیا، کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو ماننے میں بھی ہمیں بہت ٹائم لگے گا،
کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ جو بلیم گیم ہے یہ اتنی مضبوط ہے، پروپیگنڈا اتنا زیادہ مضبوط ہے اور اتنی جلدی وہ پینیٹریٹ کرتا ہے لوگوں کے ذہن کے اندر. ایموشنل ہم لوگ ہیں، تو یہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی ریسرچ بیس یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم پہلے اس بیان کو کہیں سے اس کی کوئی تصدیق کر لیں. تو یہاں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، بعد میں وہ الفاظ واپس بھی لے لیے جاتے ہیں، بیانیے پھر وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس بیانیے کی بیس کے اوپر یہاں تک پتہ نہیں کہاں کہاں تک موسٹ پاپولر لیڈر تک جو ہے نا لوگ بن جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں آپ دیکھتے کہ کوئی اس کو تصدیق نہیں کرتا کہ ایکچولی جو ہے نا اس کے پیچھے کیا ہے. جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ چونکہ بلیم گیم بہت زیادہ ہے اور یہ ہماری سوسائٹی میں اور میں نہ مانوں والی یہاں پہ کیفیت ہے. اس کی میں آپ کو چھوٹا سا یہ آپ آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیے گا، چونکہ اس وقت تمام آپ کے میڈیا چینلز آپ کا سارا جو اس وقت جو ایک کیفیت بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ اس کا گراف بہت زیادہ ہے. اگر آج سے 6-7 ماہ بعد 8 ماہ بعد جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو خان صاحب اگر اتنی سیٹیں نہیں لے پاتے یا ان کی حکومت نہیں بن پاتی تو یہ دیکھیے گا کہ پھر یہ ایک پھر بیانیہ بنایا جائے گا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے پھر دوبارہ کوئی اپنا رول پلے کیا ہے. حالانکہ بھلے ان کا اس میں کسی قسم کا کوئی رول نہ بھی ہو، لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے، جو فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی فیصلہ ٹھیک ہے. جو فیصلہ یا جو کیفیت یا صورتحال ہمارے خلاف ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، یہ جی طاقتور حلقے اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ طاقتور حلقے جی دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، یہ صرف جو ہے نا یہ ایسی بیان بازی تھی. دراصل ادارہ جو ہے وہ ابھی بھی سیاست کے اندر مداخلت کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے اس کے مطابق یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرتی ہے. یہ دیکھیے گا کہ اگر الیکشن میں، حالانکہ دیکھیں آپ الیکشن کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا یہ پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری جو ہے انہوں نے فروری کے بعد دیکھیں جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ اگر فار ایگزامپل اسٹیبلشمنٹ نے اگر خان صاحب کی حکومت کو ٹاپل کرنے میں یا امپورٹڈ جس طرح وہ کہتے ہیں یہ حکومت امپورٹڈ ہے تو کوئی رول پلے کیا ہوتا تو یہ آج ضمنی الیکشن میں اس طرح سویپ کر دے. ہر جگہ سے وہ الیکشن جیت رہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی لوگ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو مقبولیت کا جو ایک اس وقت ایک وہ ہے کہ جی اس وقت بہت زیادہ مقبولیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل الیکشن کے ڈائنامکس اور ضمنی الیکشن کے ڈائنامکس بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جب آپ جنرل الیکشن کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت کانسٹیچوئنسی پالیٹکس میں ڈیفرنٹ سینیریو ہوتا ہے. اس وقت آپ کی یہ جو آج کی مقبولیت ہے یہ ڈیفرنٹ ہوگی. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت آپ اس طرح کے رزلٹ جو آج آپ میں بھی اس سے بہتر رزلٹ بھی آ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی رزلٹ جو ہے نا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو سارے لوگ شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی اگر اکتوبر نومبر میں بھی جا کے الیکشن ہوں تو شاید یہی رزلٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اس سے اچھے بھی آ سکتے ہیں، اس سے برے بھی آ سکتے ہیں. لیکن میرا اس میں آج کی ویڈیو میں یہ موقف ہے کہ خدارا اگر فار ایگزامپل اگر ایک ادارے نے ایک پرنسپل سٹینڈ لے لیا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. ہمیں بجائے اس کے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اگر کوئی چیز عدلیہ میں کوئی ڈیسیجن، کوئی عدالتوں میں کوئی ڈیسیجن ہمارے خلاف آ جاتا ہے ہم کہیں گے جی اس کے اندر جی دیکھیں جی اس میں کوئی انوالو ہے، جی کوئی جنرل صاحب انوالو ہیں، جی کوئی. اب تو یہاں تک یہ پاکستان کا کلچر ہی نہیں تھا کہ ہم تو پہلے اس کو اور طرح محکمے کا نام دیتے تھے، کوئی اوپنلی بات بھی نہیں کرتا تھا. اب تو یہاں تک صورتحال یہ آ گئی ہے کہ ہم صرف ڈیزگنیشن سے بھی آگے نکل گئے، اب تو ہم افسروں کے نام لینا شروع کر دیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ عمل ہے. ہمیں اداروں کو بیک کرنا ہے. اداروں کے ذریعے ہی جو ہے نا ملک چلتے ہیں. ادارے ہی دراصل جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ آئیز، ایئر، شولڈر، بازو، یہ ایک پورا ایک سٹرکچر ہے اور یہی جو ہے نا یہ روح ہے ریاست کی. تو ہمیں کم از کم جو ہے وہ اپنے ملک کو اس طرح اس میں نہیں خطرے میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ پاکستان کے ساتھ ہی وابستہ ہیں. تو ہمیں اس وقت اگر ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا تو ہمیں ادارے کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے.
ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی معاملہ میں اگر ہمارے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہمیں بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی کے فوری ہمیں بلیم گیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔